جے بی کاسٹ سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی، اور میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں ہیں کرنل مقبول آفریدی۔ آج ہم ایک دلچسپ تاریخی موضوع پر بات کریں گے جو 33 سال قبل ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب صومالیہ میں خانہ جنگی تھی۔ موگادیشو میں عدید ایک قبائلی، وہاں کی جو ٹرائبز ہیں ان کے ساتھ ان کے بہت قریبی روابط تھے، وہ وانٹڈ تھے امریکنز کی طرف سے۔ یہ وہ بھی وقت تھا جب امریکنوں نے، کیونکہ وہاں قحط کا سماں تھا، تو دنیا بھر سے فوجوں کو بلایا گیا، اور بلکہ پاکستان سے تقریباً کوئی 40,000 لوگوں کو بلایا گیا کہ نہ صرف وہ قحط کی جو صورتحال ہے اس کو مینیج کر سکیں، بلکہ یہ کہ وہاں امن لانے میں کوئی مثبت کردار ادا کر سکیں۔ ایک بہت دلچسپ فلم ہے بلیک ہاک ڈاؤن، جو ہم دکھائیں گے، اور پھر ہم بتائیں گے کہ ہم نے کرنل مقبول کو کیوں یہاں دعوت دی ہے۔ Sir, they're still debating the route. How long? At least a couple hours. We haven't got that long, Joe. Pakistani general said since we didn't deem to inform him of the raid, it's going to take some time to mobilize the 10th Mountain and 100 vehicles. تو ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، اور کرنل مقبول آفریدی، آپ 1993 میں صومالیہ میں موگادیشو میں موجود تھے، بلکہ وہاں اکتوبر کی 3 تاریخ آپ کے ذہن میں اس طرح چسپاں ہوگی کہ آج بھی آپ ہمیں بتا سکیں گے کہ کیا وجہ تھی کہ باوجود اس کے کہ اتنے سارے پاکستانیوں کو وہاں بلایا گیا، امریکنوں نے جو آپریشن گوتھک وہاں لانچ کیا تھا، اور اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ عدید کو پکڑ لیا جائے، جس میں وہ ناکام رہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ 2 بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز کو شوٹ کر دیا گیا۔ آپ، حالانکہ یہ ہالی ووڈ کی فلم ہے، لیکن کیونکہ آپ وہاں موجود تھے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس 3 تاریخ کو اکتوبر کی آپ نے کیا دیکھا؟ 4 اکتوبر 1993 کی جو رات تھی، بہت لمبی رات تھی اور بہت سخت رات تھی۔ یہ آپریشن جو امریکن نے کیا تھا، ان کی اسپیشل فورسز نے، یہ جب 25 جون کو کچھ ہمارے جوان مارے گئے تھے، اور اس کے بعد کچھ امریکن کو انہوں نے مارا، صومالیوں نے، عدید گروپ نے خاص کر، تو انہوں نے کہا عدید کو زندہ پکڑ کر لانا ہے۔ تو یہ جو فورس آئی تھی، یہ اس میں سیلز بھی تھے، ڈیلٹا فورس بھی تھی، اور ان کے جو رینجرز تھے وہ بھی تھے، اور یہ موگادیشو جو شہر تھا اس سے باہر کیمپ کیا ہوا تھا، اور ہمیں انہوں نے نہیں بتایا ہوا تھا، اور یہ سرچ کر رہے تھے، انہوں اپنے انٹیلیجنس کے آدمی چھوڑے ہوئے تھے کہ جہاں عدید ہو تو اس کو اوپر ہم اس کو پکڑ لیں گے۔ تو انہوں نے 3 ہفتے یا 5 ہفتے بڑی محنت کی، عدید پکڑائی نہیں دے رہا تھا۔ تو 3 اکتوبر کو ان کو صبح ایک خبر ملی کہ اولمپک ہوٹل، اس وقت تو ہمیں اولمپک ہوٹل بتایا گیا تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ اولمپک ہوٹل کے ساتھ ایک گھر تھا، اس میں ان کی میٹنگ ہے۔ تو امریکن نے جلدی میں ایک پلان کیا، اور یہ تقریباً آپریشن جو تھا ایوننگ کو 3 3:30 بجے شروع ہوا۔ تو آپریشن یہ تھا کہ یہ اولمپک ہوٹل یا اس کے اوپر لینڈ کریں گے، اور جہاں پہ ان کی میٹنگ ہو رہی ہے ہیلی کاپٹر کے تھرو ریپیل کریں گے، اور یہ ان لوگوں کو پکڑ لیں گے، اور مین وائل گراؤنڈ فورسز امریکن کی جائیں گی، اور جتنے آدمی پکڑے ہیں وہ اس میں ڈال کر واپس لے آئیں گے۔ تو یہاں تک تو تھوڑا بہت کچھ ہوا۔ جو صومالیز تھے انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہوا تھا کہ اگر یہ موگادیشو شہر ہے اور یہ ان کا کیمپ ہے، تو انہوں نے درمیان میں اپنے آدمی بٹھا دیے تھے جن کے پاس یہ سیٹس تھے، مٹرولا سیٹ تھے، اور اس پہ وہ بتا دیتے تھے کہ ابھی اتنے ہیلی کاپٹر اڑ گئے ہیں، تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، تو وہ تیاری کر لیتے تھے۔
تو بائی دین ان کو پتہ چل گیا تھا. تو یہ جو ہوٹل تھا یہ بکارا مارکیٹ ادھر کہتے تھے, تو بکارا مارکیٹ میں بہت زیادہ ویپن وغیرہ تھا, تو یہ ادھر سے ویپن لے لیتے تھے اور عام ایک دم مطلب ود ان منٹس آرمز ہو جاتے تھے. تو جب یہ گراؤنڈ فورسز آ رہی تھی تو ان کو بھی مزاحمت ہوئی, لیکن وہ انہوں نے پکڑ لیا. مین وائل جو بلیک ہاک ہیلی کاپٹر تھے وہ اوپر سے فائر کر رہے تھے, فائر سپورٹ دے رہے تھے. تو صومالی پہلے تو ڈرتے تھے, تو اس دن چونکہ وہ لڑائی تھی تو ایک نے راکٹ لانچر پکڑا اور اس نے وہ نیچے آیا ہوا تھا اور وہ اس کے ٹیل پہ لگ گیا, وہ ہیلی کاپٹر گر گیا. اسی طرح پھر دوسرا ہے, وہ دوسرا بھی گر گیا. تو اب یہ ریسکیو آپریشن سے یہ ہو گیا کہ اب ان کو کیسے بچایا جائے, یہ جو ہیلی کاپٹر گر گئے ہیں. ایک چیز بتائیں کہ جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ کہ اکتوبر کی 3 تاریخ کو یہ پورا آپریشن گوتھک 1 گھنٹے کا ہونا تھا, لیکن یہ 15 گھنٹے تک جاری آدھے گھنٹے کا تھا یہ آپریشن, اور ہاف این 15 آور, اور 15 ہاف این گھنٹے جاری. آور, ہاف این آور ٹو 1 آور کا بس. تو کیا غلطی کی امریکنز نے آپ کے خیال میں؟ اوور کانفیڈنس اینڈ شو آف فورس, ٹو بی ویری آنیسٹ میں کہوں گا. ٹھیک ہے, غرور نہیں کرنا چاہیے, وار بہت مشکل کام ہے. تو یہ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ آدھے گھنٹے 1 گھنٹے میں ان کو سب کچھ لے جا کر, یہ جو 2 ہیلی کاپٹر گر گئے تھے نا, پرابلم انہوں نے زیادہ ڈال دی تھی کہ اب ان کو کس طرح ایکسٹریکیٹ کریں گے. اینیو جب ایئرپورٹ پہ یہ پورٹ پہ چلے گئے تو میں ان کے پاس کوئی 8:30-9 بجے گیا تھا کھانا دینے کے لیے. جس طرح کھانا نہیں کھایا تو میں نے کہا کھانا میں خود لے جاؤں گا. ابھی ہمارے عام سپاہی تھے, ان کے کمانڈو تھے, سیل, ڈیلٹا فورس, رینجر, جو اس کے لیے ٹرینڈ تھے. ہمارا تو سپاہی نہیں کہ آپ لائن میں کھڑے ہو جاؤ اور اٹیک کرو, بالکل, اور وہ بالکل سادہ. تو میں جب گیا تقریباً 8:30-9 بجے, اچھا جیسے میں ایئرپورٹ سے روانہ ہوا تو میں اسٹریٹ میں داخل ہوا, سڑک پہ آیا شہر کے, ہو کا عالم تھا. حالانکہ صومالیوں کا یہ تھا کہ وہ رات کو ایسے پیئرز میں بیٹھتے تھے, آپس میں گپے نہیں ہوتے, گھر کے باہر بیٹھے ہوتے تھے, ایسے ان کی عادت تھی, ساری رات جاگتے رہتے تھے, کوئی بھی نہیں تھا. اب مجھے ڈر لگ پڑا کہ اگر کچھ بھی نہیں تو ایسا نا میں ایمبوش ہو جاؤں, مطلب وہ ایک ڈر تو تھا کہ کچھ. خیر جب میں ایئرپورٹ پہنچا, اب مجھے بھی جلدی تھی کیونکہ پیچھے اور لوگوں کو بھی تیار کرنا تھا. تو میں نے ان کو کہا ان کو بلاؤ سب کو. اچھا ابھی ہم لائٹیں نہ آن کر سکیں, لائٹیں آن کرو تو صاحب پورا مگڈیشو میں تو لائٹیں تو تھی نہیں, تو وہ سب ہم نظر آتے. پھر تو یہ جیپ میں ایک ہوتی ہیں بلیک آؤٹ لائٹ, ہم چھوٹی چھوٹی کرتے ہیں, یہ وار میں استعمال ہوتی ہیں. تو وہ ان کے ساتھ انہوں نے جمع کیا, جیپ لے ایسے کھڑا کر دیا, اور میں نے اب میں کوئی تقریباً ان سے کوئی 10-15 قدم ادھر تھا. اب میں چاہتا تھا کہ ان کی باڈی لینگویج بھی دیکھوں, اور اب میں کیا بولوں. ایسی جگہوں پہ ہم ان بیچاروں کو دھکیل دیا ہے کہ بینگ اے سی او, اس وقت سی او یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یار یہ کیا مصیبت ہو گئی, کیونکہ وہ ایک ڈیمورائزنگ افیکٹ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے. تو یہی ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو موٹیویٹ دم کہ بچے جو ہو گیا ہے بس ابھی مقابلہ کرنا ہے. اور خاص طور پہ کیونکہ 24 پاکستانیوں کو پہلے مار دیا تھا اور کئیوں کو زخمی کیا تھا, تو اس چیز نے بھی تو آپ کے دماغ میں یہ سب کرے تھا. ہی ہوگی. مس نفیسہ, ہر دن ایک نیا انسیڈنٹ ہوتا تھا. یہ سول وار تھی, ہم نے سر کٹے انسان بھی دیکھے ہیں, ہم نے بہت کچھ دیکھا ہوا ہے. لیکن اگر میں آپ کو وہ سب اس کی چیزیں بتاؤں, ہم نے ماؤں کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے, ان کے بچوں کو سر کو گولیاں لگی ہوئی تھی. تو وہ حالت آدمی نہیں بیان کر سکتا ہے. ایوری ڈے کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ, فائرنگ ہوتی تھی, یا کوئی ہمارا آدمی مرا ہوتا تھا, یا جنازہ ہو رہا ہوتا تھا, تو بڑا مشکل وقت تھا. اچھا ابھی بیک آف مائنڈ میں میرے یہ تھا کہ یہ جو آدمی ابھی ہیں اس میں 70-80% تو مرے ہوں گے. دس واز آنیسٹلی میں بتا رہا ہوں, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہی میرے مائنڈ میں تھا کہ یہ ہوں گے. اب لیکن میں ابھی کہتا کہ بچے یہ کیا مصیبت میں ڈال دیا, تو انہوں نے کہا سر پھر ہمیں کیوں بھیجتے ہو. تو میں گیا, تو اب میں دیکھ رہا ہوں, تو جب میں نے ان کو دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ ڈر نہیں لگا. مجھے یقین کریں کہ مجھے ایک سپاہی کے بدن سے ڈر نہیں لگا, لیکن ایک وہ کانشیس سا نہیں ہو جاتا آدمی کے, یا کہ کچھ ہونے والا ہے, سمجھ ان کو بھی نہیں آ رہی تھی.
اور ساتھ اس کے بالکل رائٹ پہ وہ لیفٹیننٹ بابر تھا. اب میں اس کی کیا تعریف کروں. اچھا. ایکسلنٹ, ایکسٹریملی بریو, اور میرا ہیرو بس وہی بابر ہے. 2-3 چیزوں پہ میں نے ایک زور دیا کہ ایک تو جب جا رہے ہو تو ایمونیشن زیادہ لے جاؤ, جہاں سے فائر آتا ہے وہاں پہ 10 آدمی بھی اگر تمہیں فائر کرنا پڑے فائر کرو تاکہ وہ دب جائے. کیونکہ اگر آپ ڈک ڈاؤن ہو جائے گے اور انہوں نے ڈومینیٹ کرے تو وہ پھر آپ کے چانسز لگنے کے بہت زیادہ ہیں. اگر آپ ان کو ڈومینیٹ کر جاؤ تو آپ کے بچنے, یہ بس وار میں یہ چیز, جو ڈومینیٹ کر گیا نا ہی از دی ونر, ٹھیک ہے, اور جو ڈر گیا نا وہ ڈک ڈاؤن ہو گیا تو وہ ہمارے. جب 2 بلیک ہاکس گرے تو اس کے بعد جب امریکن سولجرز کو صومالینز نے گھسیٹتے ہوئے پورے شہر سے گزارا, بہت یہ وہ امیجز ہیں جو کہ کبھی انسان بھولتا نہیں ہے. نہیں بھولے. اور یہ بھی ایک وجہ بنی کہ امریکنز کے بارے میں جو رائے بنی دنیا میں کہ ان کو ڈیفیٹ کیا جا سکتا ہے, ان کو شکست مل سکتی ہے. خدا کے لیے مس نفیسہ, آپ اپنے ٹروپس کو جو بہادری اگر آپ دیکھیں 1000 ٹائم وی آر بیٹر دین. صرف ہمارے ٹروپ کو لیڈرشپ چاہیے. آپ لیڈ کریں, ٹروپ بھاگے گا نہیں واپس. امریکن ریلائی کرتے ہیں فائر پاور پہ. وہ کہتے ہیں اتنا فائر پاور گراؤ کہ وہاں چونٹی بھی نہ رہے, اور پھر آ کر یہ وہ ڈولے شولے تو ان کے ویسے اللہ کا فضل ہے, موٹے موٹے تو ہیں, 6 فٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ بابر جو تھا یہ 5 فٹ 1-2 انچ کا تھا. اتنا چھوٹا سا افسر تھا, تھنی افسر, لیکن کیا وہ اس نے دلیر دی ہے نہیں. تو وہ میں نے یہ موٹیویشن کر کے کہ کسی کو ڈیڈ باڈی نہیں چھوڑنی, چاہے سب مر جاؤ وہ, کیونکہ میں نے کہا یہ کسی کی تصویر آگے ساری زندگی یوٹیوب پہ چلتی جائے گی تو ایک یہ ہوگا ہے نہیں ہو. تو میں واپس آیا, تو جیسے میں واپس ہوا تو ایک دم میں نے کہا کہ یہ پھنس گئے تو میں پھر کیا کروں گا. تو میں نے ادھر ہی سے میٹرولا پہ دوسروں کو کال کرنا شروع کیا. ایک نار میں تھا لیفٹنٹ ہارون, اس کو میں نے کہا کہ تم 3 APC تیار کرو, تو اگر ایسے ہوا تو تم نے اوپر سے آنا ہے نارتھ سائڈ سے. پھر ایک میجر بنگش تھا, آصف بنگش, اس کو میں نے, وہ ساؤتھ میں تھا, وہ بھی یہ پورٹ سائڈ پہ تھا, وہ تو اسٹرانگ پوائنٹ پہ تھا. میں نے کہا تم بھی ایک پلاٹون تیار کر لو, اگر وہ نہیں آ سکے تم ادھر سے جاؤ گے. مین وائل میں یونٹ پہنچ گیا تو وہاں پہ کیپٹن عباسی تھا, اس کو میں نے تیار کر دیا کہ 3 APC تیار کر کے. اور اس کے بعد میں نے آخری جو میری وہ اسکواڈ تھی اس کو بھی میں نے کہا بچے تم بھی تیار ہو جاؤ, کوئی پتہ نہیں چلتا کیا ہوگا. اچھا, جیسے میں آیا تو میں نے یہ کہا ایڈجوٹنٹ کو کہ جتنے فارغ افسر ہیں, مطلب ویسے ہیں جو ڈیوٹی میں ہیں وہ تو لگے ہوئے ہیں, کیونکہ ہم ڈیوٹی تو ہم نے اسکواڈ وہ لگے ہوئے تھے. تو میں نے کہا جتنے افسر ہیں, جیسوز ہیں اور جوان ہیں, وہ رج ہے سینڈ ڈون سے تھا, ایک چھوٹا سا رج سی تھی. میں نے کہا اس پہ سب کو بٹھاؤ, APC ادھر لے جاؤ. میں نے بابر کو کہہ دیا تھا کہ تم نے ادھر تو کمیونیکیشن ہوگی, تم نے میرے ساتھ بھی کمیونیکیشن رکھی نہیں ہے. تو ہم وہ رج پہ بیٹھے سب, اور وہ APC میں وہ کمیونیکیشن لگا ہوا تھا. 11 بجے بابر نے کال کیا کہ سر ہم نے موو کرنا شروع کر. اچھا, بائی دین جب میں 9-9:30 بجے واپس آؤں, اس وقت نہ ملیشین آئے تھے نہ امریکن آئے تھے. یہ تقریباً کوئی 10 بجے پھر پہنچے تھے. تو یہ پھر 1 گھنٹہ انہوں نے آپس میں کوآرڈینیشن کی. تو کوآرڈینیشن کیا تھی؟ کوآرڈینیشن یہ تھی پاکستانی ہمیں لیڈ کریں گے, پورٹ سے لے کر اولمپک ہوٹل تک یہ لے جائیں گے, ٹھیک. وہاں جب یہ ہوگا تو یہ, کیونکہ ابھی ٹینک اور APC تو گلیوں میں تو نہیں لڑ سکتی نا. وہ تو امریکن کا اگر بس چلتا تو وہ کہتا ہے بھائی وہ گھر پہ بھی چلے جاؤ, اس کے گھر پہ دروازے تک بھی ہمیں لے جاؤ. تو ہم ان کو بتایا کہ یار آگے تو نہیں جا سکتے, ٹینک ہے کوئی وہ. تو میرا خیال ہے کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں اس میں جو امریکنز نے سبق سیکھا ہے, اور ظاہر ہے بہت سارے سبق سیکھے ہیں, مگر ایک سبق یہ ہے کہ اربن وارفیئر, یعنی کہ کسی شہر کے اندر جا کر جنگ کرنا جب قبائل اتنے آزاد ہیں. اور موگدیشو میں آپ تو جانتے ہیں کہ پورا صومالیہ کے لوگ جو ہیں باہر آئے تھے, تو ان کے ہاتھوں آ کر مارے جانا کتنا آسان ہو جاتا ہے. لہٰذا اربن وارفیئر کوئی آسان چیز نہیں ہے امریکنز کے لیے لڑنا. یہ اربن وار دیکھیں, ابھی ونزویلا میں کیا ہوا ہے,
پورے ملک سے ایک پریزیڈنٹ کو اٹھا کے لے گئے، مدورو کو اور اس کی بیوی کو، اور ایک آدمی نہیں بولا ہے. یہاں تو پورا ملک بھی نہیں تھا، یہاں پہ تو صرف عدید تھا، عدید کا ملیشیا تھا نا، باقی تو باقی شمالی بھی تھے، یہ تو صرف عدید کا ملیشیا ان کا. لیکن جب کیونکہ یہ ٹرائب کی بات تھی، وہ بات اور ٹرائب دیکھیں جب ٹرائب کی وار ہوتی ہے، چاہے وہ آپس میں لڑیں چاہے دوسرے، وہ کبھی بھی ایسے کام نہیں کریں گے جس سے ان کی بےزتی اور ساری زندگی کا ان کے لیے تانا بن جائے. تو یہاں پہ تو یہ ہارنٹس نہیں ہوتی ہیں. یقین کریں کہ یہ وہ آتے تھے جتے میں، فائر کرتے تھے، واپس ہوتے تھے منیشن لو کر، پھر آتے تھے. ایسے نہیں تھا کہ میرا باغے نہیں ہیں شمالی. یہ ان میں جو مجھے چیز پسند ان میں آئی تھی نا، لائکنگ میری پیدا ہوئی تھی. میں نے کہا کم از کم بہادر ہیں. ٹھیک ہے ہمارے ساتھ بھی لڑ رہے تھے، لیکن بہادر آدمی کی عزت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے وہ اب میں اس کو کہوں کہ نہیں. تو یہ کلنٹن کا زمانہ تھا، یہ کلنٹن کا زمانہ تھا. اب بہت سال بعد آپ فاسٹ فارورڈ کیجئے، جب 9/11 ہوا، اور اس کے بعد آپ تو جانتے ہیں کہ امریکنز نے 50 ملین کا ریوارڈ دیا اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے. عدید کے لیے بھی ایک ریوارڈ تھا، اس کے لیے بھی تھا، لیکن ان کے لیے بھی تھا. اس کے لیے آپ کے خیال میں کتنی اچھی تیاری امریکنز نے کی تھی؟ کیونکہ وہ جس طرح سے نشانے پہ پہنچے وہی طریقہ کار تھا. ہیلی کاپٹر ایبٹ آباد میں انہوں نے چھت پہ چڑھایا، بجلی بند کر دی، کمپلیٹ بلیک آؤٹ ہوا. اس سے پہلے انہوں نے یہ معلوم کر دیا تھا کہ یہ اسامہ کی جو ہیں وہ خاندان والے یہیں رہتے ہیں. آپ کے خیال میں صومالی ایکسپیرئنس سے انہوں نے کتنا سیکھا؟ اسامہ بن لادن کی میں بات نہیں کروں گا، مگر انسان تاریخ سے سیکھتا ہے. کیونکہ ہم جو بات سیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ، اور امریکنز کا بھی یہ کہنا ہے کہ ماڈرن وارفیئر میں آئیز آن دا گراؤنڈ ہونا ضروری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اسرائیلی جاسوس اپنے ہر جگہ بھیجتے ہیں، امریکن بھی بھیجتے ہیں. بریوری سے اور کوئی چیز، 100 آئیز لگا لیں، آدمی نہ لڑے نا. جی تو کوئی دیکھیں یہ بھی تھا نا، صومالیوں کے پاس کیا تھا، ایک کلاشنکوف تھی اور ایک انہوں نے وہ ان کا ایک گاڑی ہوتی تھی یہ جس طرح ڈاج ہے، اس کے اوپر MG لگائی ہوئی تھی اور راکٹ لانچر تھے. بس یہی تھا، ان سے لڑے تھے. تو جو جذبہ ہوتا ہے نا، یہ آئیز وائز ٹھیک ہے، یہ آپ کو مدد دیتے ہیں، لیکن لڑنا ایک سپاہی نے، جب وہ نہیں لڑے گا تو پھر آپ کے 100 آئیز بھی ہوں تو آپ ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو میں جو وہ بات کرنا ہے. تو اچھا اب 11 بجے جب یہ روانہ ہوئے نا، ابھی یو کین ویل امیجن کہ سڑک پہ وہ جا رہے ہیں، اور سڑک بھی کوئی بڑی نہیں تھی، کھلی سڑک تھی، بس ٹینک جا رہے ہیں اور اندھیری رات ہے. تو بابر نے جب یہ 11 بجے روانہ ہوا تو بابر نے مجھے کہا، تو میں نے کہا شاباش بابر، ڈرنا نہیں ہے، فائر کر دو. اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد مجھے بابر کوئی ایسے ٹائم تھا کہ مجھے کہتا ہے سر بابر بولنا بہت فائر آ رہا ہے. تو بینگ اسیو اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، ٹو بی ویری آنیسٹ. میں نے کہا بابر آگے بڑھتے جاؤ، فائر کرتے جاؤ. خیر 10 منٹ 15 منٹ پھر اس نے کہا، مجھے کال کیا، تیسری دفعہ پھر اس نے کال کیا کہ سر بابر بہت فائر آ رہا ہے. اور جیسے اس نے یہ کہا، بابر سیٹ سے آف ہو گیا. کیا ہو گیا؟ آف ہو گیا، مطلب کمیونیکیشن ٹوٹ گئی ہماری. اچھا. تو میں نے کہا، اور ایک دم ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، 30-40 آدمی اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اور پن ڈراپ سائلنس ہو گیا. اور میں نے اپنے کو بابر کو کال کروں، وہ کال کرے، کوئی جواب نہ آئے. اب آنیسٹلی وہ اتنا ٹائم تھا، مجھے پتہ نہیں چلا ہے کہ وہ 2 منٹ تھے، 5 منٹ تھے یا 10 منٹ تھے، لیکن بہت لمبے منٹ تھے. اور ایک دم میرے منہ سے نکلا کہ بابر از گون یا بابر از ڈیڈ، مطلب یہ میرے منہ سے نکلا. اور بس بیٹھ گئے ابھی. اور اچانک ہیلو سر بابر بول رہا ہوں. میں نے کہا بابر کیا ہو گیا ہے؟ کہتے سر وہ گولی میرے اینٹینے کو لگ گئی تھی، اور اینٹینا اور اس میں 1-2 فٹ کا فرق ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا میں نے کہا چلو شاباش بابر. اور پھر اس نے کہا دوسرے میں سیٹ پہ میں نے آن کیا تو اس پہ وہ جو لگا رہا. تو یہ ایک مطلب وہ لمحہ مجھے بھولیں گے نہیں یہ چیزیں. بالکل. میں کہنا چاہوں گی کہ جب بھی امریکنز فلمز بناتے ہیں تو تمام امریکنز جو ہیں وہ ہیروز ہوتے ہیں اس میں، مطلب اوروں کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی ہے.
لیکن ابھی ایک اکاؤنٹ بھی چھپنے والا ہے جس میں جو پاکستانیوں کا کردار ہے وہ بھی سامنے آئے گا. تو یہ کتاب جو ہے اس کو کتاب آ گئی آلموسٹ, ہاں بلکہ آگے کل مجھے مل جائے گی انشاءاللہ. اچھا, تو یہ کتاب کس نے تجویز کی, اس کو لکھنے والا کون تھا؟ اچھا, وہ اس طرح ہوا کہ جب 95 میں آیا تو میری پھر پوسٹنگ ہو گئی تھی 96 میں ایز اے کمانڈنٹ ڈیزرٹ وارفیئر اسکول چھور میں. ٹھیک. تو وہاں پہ میں نے پھر اس کتاب کو لکھنا شروع کر دیا. اچھا, اور اس میں جو بالکل نیچے ہیں وہ آپ ہیں؟ یہ بس دس از مائی سیلف. اچھا 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 اچھا. آئی ہوپ, لیکن یہ 30 ایئرز پرانی تصویر ہے. 33 33 پرانی. خیر, آپ کے اپنے تو آپ کو پہچان سکیں گے. بس تو کس نے, آپ بتا رہے تھے کس نے؟ تو میں نے وہ جب دیکھا, اچھا ایک میں تھا بریگیڈیئر این اے حسین تھے, نور احمد حسین, جو قائد اعظم صاحب کے ڈی سی بھی رہے تھے, لاسٹ ڈی سی تھے. اس نے مجھے بڑا موٹیویٹ کیا تھا, مقبول تم نے ہوش میں رہنا ہے, مقبول. اور اس نے 65 میں یونٹ کمانڈ کی تھی, 15 جو تھی نا اس نے کمانڈ کی تھی. مقبول تم نے ہوش میں رہنا ہے, یہ جنگ ہے مقبول. وہ مجھے بٹھا لیتا تھا, آدھا گھنٹہ میری موٹیویشن کرتا رہتا تھا. بہت اچھا آدمی تھا. تو اس نے 65 میں کیا تھا, تو اس نے سارا کچھ مجھے یہ موٹیویٹ وغیرہ کیا تھا. میں نے تو وہ لکھ لیا, 200 پیجز میں نے لکھ لیے. اچھا, میں لکھ لیتا تھا. اس وقت کمپیوٹر نہیں تھا, وہ میں کلرک کو دے دیتا تھا, ٹائپ کر لیتا تھا. اور ایک میجر ربانی تھا, وہ بھی صومالیہ میں تھا, وہ اس کو ٹھیک کر لیتا تھا. تو دس از ہاؤ آئی کمپائل اٹ. تو وہ ابھی میرے پاس لکھی ہوئی تھی. لیکن اس کے بعد جب یہ فلم آئی, ٹھیک ہے, تو سچی بات ہے, ہم نے کہا ابھی ہماری کتاب پہ کون یقین کرے گا. تو اچھا یہ ہوا کہ آرمی انسٹیٹیوٹ آف ملٹری ہسٹری, ان کے ڈی جے ہیں جنرل مسعود اکرم, میجر جنرل آغا مسعود اکرم. وہ میرے ساتھ کمپنی کمانڈر تھے صومالیہ میں میرے. اور جہاں میں جاتا تھا وہ میرے ساتھ ہوتے تھے, کیونکہ وہ وہاں پہ چیف آپریشن افسر کا بھی ایک کانسیپٹ تھا, جو کور ہیڈ کوارٹر میں بھی تھا, بریگیڈ میں بھی ایک قسم کا انہوں نے سینئر افسر رکھا. تو ہم نے یونٹ میں بھی ایک رکھ لیا تھا کہ تاکہ سارا وہ کوآرڈینیشن وغیرہ. تو یہ اس نے یہ کتاب آرمی انسٹیٹیوٹ نے لکھی ہے. سرمد لڑکا ہے, یہ انہوں نے جو ہائر کیے ہوتے ہیں انہوں نے لکھی, بڑی اچھی لکھی ہے. تو اس کتاب کا افتتاح کہاں اور کب ہوگا؟ میری تو یہ سجیشن ہے کہ اب یہاں پہ سرینا ہوٹل یا کیا نام ہے میریٹ ہوٹل اسلام آباد میں ہو جائے, اس کے بعد کراچی میں ہو جائے, لاہور میں ہو جائے, پشاور میں ہو جائے, کوئٹہ میں ہو جائے, تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ یہ حقیقت کیا ہے. اور یقین کریں مسعود بھائی, میں جتنے جوان بچوں سے بات کرتا ہوں جنہوں نے مووی دیکھی ہے, کوئی کہتا ہے میں نے 10 دفعہ دیکھی ہے, کوئی کہتا ہے میں نے 20 دفعہ دیکھی ہے, 30 والے بھی ہیں. مطلب اس تو میں نے کہا کیا اس میں, سر کیا بہادری, کیا. میں نے کہا خدا کے لیے. تو پھر میں ان کو کہتا ہوں, میں نے کہا اگر میں اس کو بتاؤں کہ یہ 90-95% جھوٹ ہے تو تم مانو گے؟ تو وہ کہتا ہے سر یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور پھر میں ان کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ میرے جوانوں نے ان کو چھڑایا ہے, 15 کے جوانوں نے, اور 19 لانسر کے جوانوں, مطلب 19 لانسر کے ٹینکس تھی اور ہمارے 15 کی APCs تھی, تو تم مانو گے؟ یقین کریں کسی کے پاس جواب نہیں ہوتا ہے, وہ ہکا بکا رہ جاتے ہیں. لیکن ایک اور ثبوت بھی ہے آپ کے پاس کہ آپ کے تعلقات جو ہیں وہ صومالیز کے ساتھ اچھے رہے, باوجود اس کے کہ امریکن نکل گئے. لیکن اس کے اگلے سال یعنی 94 میں آپ نے 14 اگست پر تمام صومالیز کو اکٹھا کیا اور ان کے ساتھ جو ہے ایک تقریب ہوئی, اس کی بھی ہم آپ کو جھلک دکھائیں گے. لیکن آپ ذاتی طور پہ کچھ بتائیے اس تقریب کے بارے میں. دیکھیں مس نفیسہ, میں ٹرائبل مین ہوں اور میری ٹرائبل سائیکی ہے. یہ جو پاکستان میں بھی آج کل ہم فیلیور دیکھ رہے ہیں نا, اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ ہم نیگوسیشن بات چیت نہیں کر رہے ہیں. تو میں آپ کے توسط سے یہ ادھر والوں کو بھی میسیج دینا چاہتا ہوں, بائی فورس آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو. ایک دفعہ جب آپ ٹرائب کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں, چاہے وہ جو بھی ٹرائب ہے, تو وہ آدمی کی ایفیلیشن ٹرائب کے ساتھ رہتی ہے. کیونکہ ادھر بھی مطلب ہے یا تو لیڈرشپ ادھر اتنی اسٹرانگ ہو, اتنی موٹیویشن ہو,
تو میں یہ کہوں گا کہ اور یقین کریں اس ایک آپریشن نے جو پوری دنیا میں اور جو ادھر کانٹینجنٹ تھے پاکستان آرمی ہو رہی تھی، مطلب ہمیں تو کوئی نہیں مطلب جانتا کہ بڑے لیول پہ تو پاکستان آرمی تھی. نہیں، آپ کی بات صحیح ہے. مطلب جو امریکنز جتنا طاقتور میڈیا رکھتے ہیں بہت تو پھر وہی بات اگر وہ دہراتے ہیں اور کئی ملینز کے تعداد میں لوگ دیکھتے ہیں تو پھر اسی کو سچ مانتے ہیں. بہت مانتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا سچ بھی بتائیں. نہیں بالکل، جو سچ کا حصہ ہے اس سچ کا بھی حصہ ہے. نہیں یہ ہے سچ ہے، اس میں کوئی میں تو کہتا ہوں کنفرنٹ کریں. اور میں تو کہتا ہوں خدا کے لیے ہمارے ان جوانوں سے ملیں جو رات لڑے. میں تو نہیں لڑا ہوں، میں تو ٹھیک ہے بینگ اے سی او ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے، موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے، مینٹلی پریپیئر کرنا ہوتا ہے، ان کی ویلفیئر کرنی ہوتی ہے. ٹروپس آپ لیڈ کریں گے، ٹروپس آپ کے پیچھے آئیں گے. ٹھیک ہے، لیڈر کمانڈر لیڈ نہیں کرتا ہے نا، ٹروپ نہیں لیڈ جاتے بیچارے. وہ تھوڑے سے چلے جائیں گے، لیکن یہ ایک ہمارے ایک سائیکی اس طرح ہے کہ ہمارے ٹروپس ہیں. بالکل صحیح. بہت مبارک ہو آپ کو کرنل مقبول کے آپ زندہ سلامت موگدیشو سے واپس آئے اور اب آپ کی کتاب بھی چھپنے والی ہے. اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بے انتہا فضل تھا جس کی وجہ سے ہم بھی سرخرو ہوئے، پاکستان فوج بھی سرخرو ہوئی، پوری پاکستان. آنیسٹلی یہ آپریشن کوئی معمولی آپریشن ہے، یہ گلوبل بھی پڑھایا جائے گا. بالکل. اور اس کی وجہ سے آپ ہمارے اسٹوڈیو میں بھی آج آ کر اپنی کہانی بیان کر سکیں. تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ.